نحمده ونصلي على رسوله الكريم باب ما يذكر في المناولات وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان۔ تین پہلے طریقہ تعلیم بیان کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی تو بات یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما کا وظیفہ کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ دوسرا، استاذ پڑھتا ہے اور شاگرد سنتا ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ شاگرد پڑھے، استاد سن کے اوکے کرتے۔ اب آگے دو طریقے اور بیان کیے جا رہے ہیں، مناولہ اور اہل علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہر کی طرف بھیج دینا۔ قال انس، اب اس کے اندر مناولہ اور مکاتبہ کا تذکرہ ہے۔ تو مناولہ اور مکاتبہ کیا ہوتی ہے؟ مناولہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شیخ طالب علم کو لکھی ہوئی حدیثیں یا کتاب دے دے اور کہہ کہ یہ میں نے فلاں سے سنی یا میری تصنیف ہے تو میں اس کو میری طرف سے نہ بیان کروں، اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا مکاتبہ یہ کہ شیخ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی احادیث یا جس کی طریق پر اعتماد ہے اس سے لکھوایا طالب علم کو دے دے اور اسے روایت کرنے کی اجازت بھی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکاتبہ ہوگا، اب مناولہ اور مکاتبہ دونوں کو برابر ایک جیسا معتبر قرار دیا ہے۔ وقال انس، حضرت انس فرماتے ہیں نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان نے قرآن مجید لکھوائے، وبعث بها الى الآفاق، اور ان دوسرے علاقوں کی طرف بھیج دیا۔ جب قرآن مجید لکھ کر بھیجنا درست اور جائز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حدیث سبیل اولا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ورا عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحییٰ بن سعید اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو مناولہ کو درست سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ اور واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریہ کتابا، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بطور دلیل پیش کی ہے جب آپ نے ایک فوجی دستے کے امیر کے لیے تحریر لکھی اور فرمایا کہ لا تقرأہ حتی تبلغ مکانا وکذا وکذا، کہ جب تک فلاں فلاں جب تک نہ پہنچ نہ جاؤ اسے پڑھنا نہیں ہے آپ نے۔ فلما بالغ ذلك المکان، جب اس جگہ پر پہنچے اور اس کو پڑھا لوگوں پر، تو اخبرہم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم متعلق بتایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب جمع القرآن کے اندر یہ حدیث ساری نقل فرمائی ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے پاس آئے، اس وقت آرمینی اور آذربائیجان کی فتح کے لیے اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑ رہے تھے اور قرآن پڑھنے میں لوگوں کے اختلاف سے گھبرائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عثمان سے کہا امیر المومنین، اس امت کو اس سے سنبھالو اس وقت سے پہلے کہ یہ یہود و نصارہ کی طرح کتابوں میں اختلاف کرنے لگ جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حفصہ کو پیغام بھیجا قرآن کے صحیفے جو ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں قرآن کے نسخوں میں لکھیں، پھر آپ کو واپس دے دیں گے لکھ کر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی طرف بھیج دیے، تو حضرت عثمان نے پھر حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آپ یہ لکھ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 3 قریشی حضرات سے یہ حکم کیا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہو جائے کسی قرات میں الفاظ میں، تو اس کو قریش کی زبان میں لکھنا، کیونکہ انہی کی زبان میں اترا ہے۔ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے پھر مختلف علاقوں میں بھیجے، اور بقیہ صحیفے جو تھے جن سے دیکھ کے لکھا حضرت حفصہ کو واپس مدینے بھیج دیے، اور باقی صحیفوں کو نے جلا دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے ساتھ ہی۔ اور اہل حجاز کی دوسری بات یہ کہ اہل حجاز سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کے تو استاد حمیدی ہیں۔ انہوں نے یہ اپنی کتاب النوادر میں یہ بات کی ہے، اور ابن اسحاق کی سیرت میں یہ واقعہ مرسل بیان ہوا ہے۔ البتہ طبرانی نے جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے اسے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ طبرانی کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کی حدیث بھی اس کی شاہد ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان طرق کے مجموعے کو وجہ کی، یعنی زیادہ اسناد کی وجہ سے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے۔ اصل میں یہ ایک 2 ہجری کو واقع ہوا تھا، بدر سے پہلے۔ ایک آپ نے لشکر بھیجا جس کے امیر تھے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اس دستے میں 12 آدمی تھے، سب کے سب مہاجر تھے۔ تو ایک یہ جندب کی روایت کے اندر جگہ کا نام نہیں ہے، البتہ
عروہ کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 دن تک سفر کر لو نا پھر اس تحریر کو کھولنا، اس میں کھولا انہوں نے جا کر، تو لکھا ہوا تھا چلتے جائیں نخلا پہنچ جائیں اور قریش کے متعلق خبریں ہمارے پاس لے کے آنا، کسی کو مجبور نہ کرنا۔ اب جندم کے حدیث میں ہے کہ 2 آدمی واپس آ گئے، ان کا اونٹ گم ہو گیا، باقی چلتے گئے۔ ان 2 کا سامنا عمر بن حضرمیس ہوا، اس کے ہمراہ قریش کا تجارتی قافلہ تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ اسلام میں کفار کا پہلا مقتول تھا، رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ ہاں جی، تو پھر وہ کافر کہنے لگے لو جی مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کی عزت نہیں کی، قدر نہیں کی، ہمارے قافلے کو لوٹا ہے۔ اللہ نے فرایت نازل فرما دی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب یہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی لڑائی کے بارے میں، کہنے جی ٹھیک ہے کہ اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، وہ اس سے بھی زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ نے وہ کام سارے کر لیے، اب آپ کو پتہ لگا۔ ہاں؟ اب اس حدیث میں مناولہ اور مکاتبہ سے استدلال بالکل صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کے امیر کو لکھ کے دیا کہ لفافہ بند تحریر لے جاؤ، ہاں جی، اس کو سنایا نہیں تھا، اس کو کہا جی 2 دن بعد اسے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں مناولہ مال اجازہ بھی، ہاں جی، اور مکاتبہ بھی، کہ آپ کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر ہے 64۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا مناولہ اور مکاتبہ کا، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے انداز کے متعلق۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اسماعیل بن عبداللہ، جو کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس بکتابی رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک آدمی کو بھیجا دے کر، اور اس کو حکم دیا کہ یدفع الی عظیم البحرین، یہ بحرین کے بڑا گورنر ہے نا اس کو پہنچا دے، اور فدافع عظیم البحرین الی کسریٰ، اور بحرین کے گورنر کسریٰ کو دے دیا۔ جب اس نے اس کو پڑھا اس کو پھاڑ دیا۔ تو حسبت ان ابن المسیب، تو راوی جو ابن شہاب ہے نا وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا اس واقعے کو سن کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ این یمزق کل ممزق، اللہ ان کو بھی اسی طرح ریزہ ریزہ یہ کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ 4 دفعہ آتی ہے حدیث۔ اب اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناورہ مکاتبہ کے اس بات کے لیے، مناولہ یعنی کسی کو کچھ چیز لکھ کے دینا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اوزافہ سہمی کو یہ خط دیا تھا کہ یہ بحرین کے گورنر کو پہنچا دے، اور اس کو بتانا یہ ایران کے بادشاہ کسریٰ تک پہنچا دے۔ عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے نہ وہ خود پڑھا تھا نہ ہی سنا تھا، اگرچہ یہ مجھ سے اصطلاحی مناولہ نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے معمولی سے مناسبت کافی سمجھتے ہیں۔ اور لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف نے اس میں 2 امور کا ذکر کیا ہے، مناولہ اور مکاتبہ۔ پھر پیش کردہ حدیث سے دوسرا جو ثابت ہوتا ہے یعنی مکاتبہ، لیکن جس سے دوسرا ثابت ہوتا ہے نا تو پہلے بالاولا ثبوت جو ہے نا وہ بالاولا وہ نکل آتا ہے اس میں سے ثبوت۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہاں جی دنیا کے کافروں کے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، ہاں جی اسی سلسلے کی کڑی کے اندر آپ نے گورنر کے بحرین کے گورنر کے ذریعے فارس کے بادشاہ کسریٰ کو پہنچایا۔ یہ خسرو پرویز کا زمانہ تھا، ہاں جی پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تھا نا، آپ نے بد دعا کی تھی تو خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھے، وہ خود زہر کھا کے مر گیا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا حوالہ اس کی بیٹی کے سپرد آیا تو وہ ویسے ہی نہ چلا سکی، تباہ و برباد ہوگی ان کی سلطنت۔ اب اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مناولہ اور مکاتبہ کا استدلال کیا ہے۔